خریدو, کچھ بھی خرید کے بیچو, بزنس کے لیے نکال لو, رکھو نہیں, یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے, اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے پہلے انسان کو. لیکن اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, اللہ بھی سخی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کل جو ہم نے قرآن پڑھا نا اس میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح طرح دیتا نہیں ہے جیسے دینا چاہیے نا, ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ارننگ اس حساب سے بولو کم ہے. جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے, بڑے غریب غریب علماء سے بھی ہم نے سنا, کہتے ہیں میرے جتنے خرچے ہیں نا اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. جب دل بڑا ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم کرنگی میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی, اور پورے سال پیسے جمع کر کر کے نا اپنی تنخواہ سے بچا بچا کے پیسے جمع کر کے پھر لاہور کا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ایک دفعہ سفر کرتے تھے. یعنی ٹرین کے ٹکٹ کے لیے تنخواہ بچا بچا کے سال میں ایک دفعہ ٹکٹ کے پیسے بنتے تھے. اور فرماتے ہیں اس دور میں حضرت کیا کہتے تھے, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. کیونکہ ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور رات سونے کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بس یہ کیا ہے, باقی غریبیاں ہیں. کہتے اللہ نے غریبیاں 2 کے بجائے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر بھی ہو رہا ہے, یہ تو غریبیاں ہیں نا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. تو شکر ادا کرو گے نا, اللہ نے یار جتنا ہماری ضرورت ہے اس سے کئی گنا. ابے دیکھو افطاری پہ کیا مزہ آتا ہے یار, کتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے آج دسترخوان پہ, غریب آدمی کے دسترخوان پہ بھی کیسا پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے آتے ہیں, تباہی مچا دیتے ہیں نا. آپ افطاری کے ٹائم پہ ذرا پبلک کو دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار اپنے گھر میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا, لوگوں کو تو جا کے دیکھنا صحیح نہیں ہے کیا کھا رہا ہے. ایک ادھر ایک ہاتھ ادھر پکوڑے کی طرف گیا, ادھر فوراً سموسہ چیک, کیا کھائیں, سموسہ نہیں ہے بھائی, ادھر دہی بڑے کی طرف آؤ, ذرا سا چاٹ کھاؤ کے دیکھو, ابے تھوڑا سا یہ لیگ پیس اٹھاؤ, ہے بھائی. جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے, میں نے جلدی جلدی لگا ہوا ہے بس. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں, افطاری ملے پھر رات کھانا نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوگی. صبح سحری ملے کافی ہے, اور سحری ہمیں صرف کھجور بھی مل جائے نا, انسان بہترین صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ صرف کھجور پانی پہ گزارا کرے. صحابہ کرام کئی مہینے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, اور بڑی بڑی بھاری بھرکم تلواریں لے کے میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے. کھجور ہی ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے, باقی سب غریبیاں ہیں. شربت بھی پی رہے ہیں, پھر پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, پھر سموسے بھی پھوڑ رہے ہیں, اور یہ بھی, اور بریانی کی طرف ایک ٹن مارا, وہاں سے ٹن تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ٹن مار کے نہاری کی طرف آئے, پھر فروٹ چاٹ کی طرف ٹن مارا, ایسے کنفیوز ہو رہا تھا. اس وقت آپ کسی کے آگے سے سموسہ چھین لو. میں نے ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, ایک گھر میں نے لڑائی دیکھی. کیا ہوا تھا, افطاری کے وقت پر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی ہے ایک گھر میں. وہ پہلے میں کہیں رہا کرتا تھا, وہاں کے پڑوس, کسی کا ذہن, وہ ان کا بھی ذہن نہیں جائے گا, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. افطاری کے وقت نہ ایسی قاتلانہ لڑائی ہوئی ہے بھائیوں میں, بھائی برتن پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ یہ چلا تھا کہ ایک رول تھا, وہ بچے نے اٹھا کے پہلے بھاگ گیا وہ لے. اس پہ بڑے بھائی کو غصہ آیا کہ دوسرے بھائی پہ کہا کہ تیرا بچے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور افطاری کے ٹائم پہ یہ رول اٹھا کے بھاگ گیا. تو کہیں اس نے تھپڑ مار دیا ہوگا. بھائی نے کہا کہ ایک رول پہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس پہ ان کی ایسی لڑائی ہوئی ہے. تو اس لڑائی میں رول کا بہت بڑا رول تھا. افطاری کے وقت جس سپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں نا, اب دیکھو کوئی سموسوں کی طرف آ رہا ہے اور آپ وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ لو, پھر دیکھو اس کا میٹر چارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو انسان ہے یار. تو صرف کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں کھجور نہیں ہے فأہلہ جیاع, وہ گھر والے بھوکے ہیں. اس لیے میرا اپنا معمول ہے, گھر کے فریج میں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا, کوشش کرتا ہوں کھجور کا ایک دانہ بھی اگر ہے نا تو وہ رہے. ہر وقت گھر میں کیا ہونا, کھجور لازمی ہونا چاہیے. سرکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الادام الخل, سرکہ بہترین سالن ہے. لیکن یہ نہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈال رہی ہیں. جو اوریجنل سچی مچی کا سرکہ ہو, جو پتہ نہیں کہاں ملتا ہے آج کل. ہم تو ترس گئے, کوئی خود ہی بنا لے یوٹیوب پہ سرچ کر کے تو شاید ہے.
ورنہ وہ ہماری دادی بنایا کرتی تھی. ایک ہماری دادی بناتی تھی شلجم کا اچار, آہا ہا. اب وہ بھی مارکیٹ میں اب کسی چیز پہ اعتماد ہی نہیں. ایسے ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہندوستان کی تھی نا, تو وہ کھانے جو چٹپٹے وہیں سے آئے ہیں سارے انڈیا سے, تو وہ شلجم کا اچار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بناتی تھی. ایسے ہی اس میں مزہ ہاضم بھی ہوتا ہے بڑا ٹائٹ. پھر وہ سرکہ بھی بناتی تھی. اب نئی نسل کو تو پب جی کھیلنا آتا ہے, ان کو یہ کھانے بنانے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ چیزیں کیسی مزے کی چیزیں ہیں یار. ایسے یہ کیا بحریہ ٹاؤن کے مالک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور صدقہ کرو؟ بولو نا. یہ ریاض ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کے. یہ غریب کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل کتنی کھجوریں ہیں؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے اس کے پاس. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور رزق کے دروازے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک کھجور میں سے آدھی کسی غریب کو دے دو اور آدھی خود کھا لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ ماہر معیشت اس شخص کو آدھی کھجور صدقہ کرنے کا کہہ سکتا ہے جس کے پاس ٹوٹل کھجوریں کتنی ہو؟ جو پاگل ہوگا نا, تو کوئی کہے گا ابے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی تو بیٹھے. یہ جو آج ہم مہنگائی پیٹرول اور ڈیزل کا رونا رو رہے ہیں, یہ قیامت تک روتے رہیں گے. پہلی تو یہ بات سن لو آپ. اس رونے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو مؤخر, لوگ کہہ رہے ہیں جب پیٹرول سستا ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ. پھر دیکھو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں نا ہوش سنبھالا ہے, پیٹرول مہنگا ہی ہو رہا ہے. اور پاکستان بینک کرپٹ کی صدائیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو بینک کرپٹ. دیکھو پاکستان کی مثال اس کنٹری کی ہے جو کسی کا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی آپ کا قرضہ لے کے بھاگ گیا, آپ چاہو گے کہ وہ مرے ہیں؟ آپ بولو گے یا اللہ پہلے ہی میرا قرضہ دے دے, پھر جو ہو اس کے ساتھ, پھر بھلے یہ مر جائے. پاکستان نے اتنوں کا ماشاءاللہ کھایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہ مرے. ان کو پتا ہے یہ مرا تو ہم گئے ختم, بڑے مسائل ہو جائیں گے. دوسرا, پاکستان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے, ایک مضبوط فوج دی ہے پاکستان, لیکن ایک مضبوط فوج دی ہے. تو بعض اسلامی کنٹریز ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھتے کس کی طرف ہیں؟ ہماری فورسز کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان کا دیوالیہ ہوا تو فوج بھی جائے گی, فوج گئی تو ہم بھی صفحہ ہستی سے مٹنے کا خطرہ ہے. لہذا وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں, کم بختو تم نہیں مرو, تم مرے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ اللہ نے ایسا ہمیں جغرافیہ دیا ہے. جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو نا, اس کو مرتا دیکھ کے آپ غمزدہ ہوتے ہو, بعض دفعہ غصہ بھی ہوتے ہو, یار تو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتا, تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا. یہی حال کس کا ہے؟ پاکستان. تو وہ آ کے نا زبردستی بھائی نہیں مرنے دو ان کو, یہ گئے تو ہم کا. یہ اللہ نے کچھ ہمیں ایسی کوالٹیز دی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے ڈیزل مہنگائی اور یہ باتیں کر کر کے, پیٹرول یہ باتیں کر کر کے, اور لوگوں نے ہاتھ اپنے روک لیے. تو پاکستان جیسا ہے لگتا ہے اس کی قسمت میں ایسا ہی ہے. تو ہم نے اسی طرح سوسائٹی میں اپنے آپ کو سروائیو کر دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں باہر ملکوں میں گیا, لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی مفتی صاحب یہاں آ کے ٹھہر جاؤ, پاکستان کے حالات دیکھو, بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, آپ یہاں آؤ, یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے, اس کی بیگم بھی کما رہی ہے, بمشکل 2 بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان آمدنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں, اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں, اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیا پالا جا سکتا ہے, بیویاں بھی پالی جا سکتی ہیں, اور پال رہے ہیں لوگ. تو برکت ایک الگ چیز ہے میرے بھائی, کیلکولیشن ایک بالکل, بولو نا کیا ہو گیا الگ. کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں, برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں. یہاں آپ جب ہوٹلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے. یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا, یار اتنی مہنگائی, یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی, یار وسیم کا قرضہ دینا ہے, یار فلانے کے پیسے دینے ہیں, ابے بھائی بچوں کی اسکول کی, چل یار ذرا نہاری کھانے چل. ایسے ہو جاتا ہے. جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ نلی نہاری کھانے جا رہا ہے؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت سے بیچارے غریب لوگ بھی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, ہم خیال نہیں کرتے ان کا.
تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے، کالو کا لیٹر بولو الگ چیز ہے، کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا، سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور ہے نا، آدھی خود کھا لو آدھی صدقہ کر لو۔ بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں؟ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں۔ اب جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یاد رکھو صدقے کی دیر آر ٹو ٹائپس آف صدقہ، صدقے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک صدقہ وہ ہے جو آپ عیدی سینٹر میں یتیم خانے میں جا کے جمع کراتے ہیں، کسی بھی مسکین اور غریب کو دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی قسم کا صدقہ ہے نا جو میں نے ذکر کیا، یہ غیر مسلموں میں بھی ملے گا، وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں، یتیم خانے وہ بھی چلاتے ہیں، وہ بھی ہسپتال چلاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے صدقے میں غیر مسلم اور مسلم میں زیادہ فرق نہیں ہے، کوانٹٹی کا فرق ہوگا، مسلمان زیادہ کر لیتے ہیں وہ کم کرتے ہیں، لیکن اس صدقے کو وہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتا ہے۔ دوسرا وہ صدقہ ہے جو صرف اسلام مانتا ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نہیں مانتے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے ما تجعل فی امرأتک، آپ غریب ہونے کے باوجود نکاح کرو تاکہ بیگم کو کھلاؤ، پھر اولاد پیدا کرو تاکہ اولاد پہ خرچ کرو۔ یہ والا صدقہ اسلام کی نظر میں پہلے والے صدقے سے کروڑہ گنا افضل ہے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے، اور اسلام رشتے اور ناتوں کا قائل ہے، اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل بولو نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں نا انڈیویجولی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی اپنی، بھائی میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں، بس۔ اسلام اس کا قائل بولو نا نہیں۔ اسلام نے جگہ جگہ کہا کہ ان کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا کہ دو اجر ہے، ایک رشتے جوڑنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو۔ تو زوجہ ہوگی تو کھلائے گا نا؟ نہیں، یہی بات سمجھ، اپنے اہل و عیال کو، ابدأ بمن تعول، جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جن میں بیوی بچے سب سے پہلے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث کا مفہوم ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اور اولاد کو کھلانا پڑے گا، تو وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنے رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑ جائے، کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو محنت کر کے کھلانا پڑتا ہے نا۔ تو اسلام کس زندگی کو پسند کرتا ہے؟ کھلانے والی، کھانے والی یا کھلانے والی؟ کھلانے والی۔ پھر کھلانے میں آٹو پہ ہوا ہے، ہمیں لگ رہا ہے محسن صاحب آٹو پہ ہیں۔ کھانے والا پسند ہے یا کھلانے والا؟ کھلانے والا۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی نا۔ تو کھلانے میں ٹھیک ہے، یتیموں کو بھی کھلائیں، عیدی سینٹر میں بھی دے جا کے، غریبوں کی بھی مدد کریں، لیکن سب سے پہلے کس کی؟ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں۔ تو آج کل جو لوگ نکاح سے دور بھاگتے ہیں نا، سب سے پہلے نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہماری ارننگ میں شریک ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا اپنے بچوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ کمبخت تجھے کھلا پلا کے ابھی بڑا کیا ہے، ابھی تو کمانے کے قابل ہوا ہے، تو لا کے مجھے پیسے دے، اور تو باتیں کیا کر رہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی طبیعت میں بھی کیا پیدا ہو گیا؟ بخل، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی۔ ابا کے احترام میں کنجوسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا، ابا بھی کنجوس ہو گئے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں، نوجوان تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، 30 سال، 4-6 دانت تو ہو جاتا ہے اس وقت، 3 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ ابا منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد ہم تمہارا نکاح کریں۔ یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ۔ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ مثال ہے ہمارے بھانجے کی، ماشاءاللہ یہ کوئی بہت، میرا خیال ہے ایسا نہ ہو رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے، غربت ایسا نہیں، جتنی بتائیے اتنی تو ہے۔ وہ لڑکی کے ابا کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا غریب ہے، پتہ نہیں بتایا ہوا کیا ہے، نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں،
اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں اس عمر کے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے، اتنی نہیں ہے، نہ ابا کی اتنی ہے، ان کے ابا کی. تو توکل کر رہے ہیں اللہ پہ، اعتماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکال ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے. انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے. جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا. کھانا کھا لیا، پیڑ بھر گیا، بس ختم. لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے. اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے